السلام علیکم، دس از جیو پالیٹکس ود انیلا شہزاد۔ آج کشمیر کے اوپر نظر ڈالتے ہیں کیا ہو رہا ہے یہاں پر۔ پچھلے کچھ مہینوں سے بہت زیادہ ایکٹیویٹی بڑھ گئی ہے، جن کو انڈیا جو ہے وہ ملیٹنٹس کہتا ہے، ٹیررسٹ کہتا ہے، اور ہماری نظر میں وہ فریڈم فائٹرز ہیں اور وہ آزادی کے متوالے نوجوان کشمیر کے جو انڈیا کی جو غاصبانہ قبضہ ہے کشمیر کے اوپر، جموں اور کشمیر کے اوپر، اس کو وہ قبول کرنے سے جو ہے وہ انکاری ہیں، اور ان کی جدوجہد جو ہے وہ پہلے دن سے آج تک یعنی مکمل 70 سال سے ایک دفعہ بھی یعنی وہ کم نہیں ہوئی ہے۔ کبھی ایسے سیزنل ٹائم آتا ہے جس میں وہ ایکٹیویٹیز کم ہو جاتی ہیں، لیکن پھر جو ان کا جب سیزن آتا ہے جیسے اسپرنگ کا سیزن یا سمر کا سیزن جو ہے اس میں ان کی ایکٹیویٹیز ہمیشہ زیادہ ہو جاتی ہیں۔ سو اس دفعہ بھی 2-3 مہینے سے یہ چیز چل رہی ہے، اور جو ہے انڈین جو گورنمنٹ ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، اسپیشلی آپ کو میں بار بار بتاتی ہوں کہ مودی کا جب سے ٹینیورز شروع ہیں اور یہ اس کا تیسرا ٹینیور شروع ہو گیا، تو مودی نے پہلی اپنی ٹینیور کے بعد بھی کشمیر کے اندر جو ہے وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا آئرن فسٹ پالیسی وہ شروع کر دی تھی، اور اس نے آتے ساتھ ہی جو ہے وہ بہت سارے کاؤنٹر ٹیررزم کے آپریشنز کے نام سے جو ہے ایسے ایکٹیویٹیز وہاں پہ آرمی اور پولیس کی شروع کروا دی، جس کی وجہ سے کشمیر کے جو سویلین پاپولیشن ہے ان کو بہت زیادہ تکلیف میں اور بہت زیادہ جیسے ایک کرفیو میں اور ایک کمپلیٹلی ہراس قسم کی سچویشن میں انہوں نے رکھا۔ اور اس کے بعد جب سیکنڈ ٹینیور مودی کا آیا تو آپ کو پتہ ہے کہ اس نے آرٹیکل 370 اس کو بھی ریپیل کر دیا، آرٹیکل 35A کو ریپیل کر دیا، جس کی وجہ سے جو وہاں کا کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس ہے وہ بھی ختم ہو گیا، اور انہوں نے اس کو ایک اپنا نارمل صوبہ ڈکلیئر کر دیا کشمیر کو۔ اور اس کے بعد وہاں پر تقریباً 1.5 سال تو ایک کمپلیٹ کرفیو رہا، بیکاز جو ہے انہیں معلوم تھا کہ کشمیری نوجوان جو ہے اس بات کے اوپر بہت زیادہ ریٹیلیٹ کریں گے۔ سو 1.5 سال تو مکمل جو کرفیو رہا، اس کے بعد آہستہ آہستہ انہوں نے تھوڑا تھوڑا یہاں پہ کھولنا شروع کر دیا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جیسے ہو رہا ہے اسی طرح سے بہت دفعہ جو ہے یہ ریٹیلیشن کرتے ہوئے جو نوجوان بہت سارے ایکٹیویٹیز وہ کرتے رہے۔ سو اب جو یہ مودی کا 3rd ٹینیور شروع ہونے کے بعد جو نئے آرمی چیف وہاں پہ تعینات ہوئے ہیں، ان کا نام ہے اپندرا غالباً، تو انہوں نے اپنے 2-3 ہفتے کے اس ٹینیور میں یہ دوسرا وزٹ جو ہے وہ کشمیر کے اندر کر لیا ہے۔ یہ آپ کو میں خبر بتا رہی ہوں، تقریباً 2-4 دن پہلے کی 21 جولائی کے دن آرمی چیف ریویوز اینٹی ٹیرر آپریشنز ایٹ جوائنٹ سیکیورٹی میٹ ان جموں، یعنی جموں میں ان کا یہ دوسرا دورہ اسی 3-4 ہفتے کے دوران ہو گیا، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹیررسٹ یہاں پر ایکٹیویٹیز جو ہے انہوں نے بڑھا دی ہیں، اٹیکس پولیس کے اوپر یا جو انڈین آرمی کے لوگ ہیں ان کے اوپر اٹیکس ان کے جو بڑھ گئے اس کو کیسے جو ہے وہ ختم کیا جائے، اس کے اوپر انہوں نے میٹنگ کی ہے اور ریویو کیا ہے۔ ایک اور نیوز اسی سے ریلیٹڈ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ جو لیفٹیننٹ گورنر تعینات ہوئے ہیں وہاں پہ، ان کا نام غالباً ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں، منوج سنہا ان کا نام ہے۔ انہوں نے بھی دورہ کیا ہے جموں کا اور کشمیر کا، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو ہمارے نیبرز ہیں یعنی پاکستان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ اننروڈ ہو گئے، یعنی ان کو مطلب بکلا گئے ہیں، اور وہ جموں اور کشمیر میں جو انڈیا کی طرف سے ایک ٹرانسفارمیشن کا دور چل رہا ہے اس سے وہ بڑے گھبرا گئے ہیں، اور اس سے گھبرا کر انہوں نے جو ہے ٹیررسٹ اٹیکس اور یہ چیزیں جو ہے نا شروع کر رکھی ہیں کشمیر کے اندر۔ اب سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ کون سی ٹرانسفارمیشن کی وہ بات کریں، کیونکہ جب سے مودی کا دور شروع ہوا ہے 2 ٹینیور اس کے پہلے اور اب یہ تیسرا شروع ہو گیا، تو تب سے تو ہم ایک آئرن فسٹ پالیسی دیکھ رہے ہیں جس میں وہ گھر گھر کی تلاشی لینا، سرچ اینڈ کارڈن آپریشنز کرنا، اور ولیجز میں جا کر ریڈز کرنا اور پریشان کرنا، ہراس کرنا وہاں کے سویلینز کو، اور اس کے بیچ میں وہ کس قسم کی ٹرانسفارمیشن کی بات کریں۔ اگر وہ اس ہراسمنٹ پالیسی کو ٹرانسفارمیشن کہہ رہے ہیں تو پھر ہاں جو منوج سنہا ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ٹرانسفارمیشن انڈیا کی طرف سے اتھارٹیز کی طرف سے آ رہی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ گھبرا گیا کہ جی بہت ڈیولپمنٹ۔ بہرحال یہ جو
چیز ہے. اس کے بارے میں اور بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی بالکل ریسنٹلی یہ 20 جولائی کی میں آپ کو خبر شیئر کر رہی ہوں کہ 500 پیرا کمانڈوز ٹو ہنٹ پاکستانی ٹیررسٹ ان جموں آفٹر اٹیکس. یعنی این ڈی ٹی وی جو انڈیا کا نیوز آؤٹ لیٹ ہے وہاں پر یہ خبر چلی ہے کہ جی یہ جو اپیندرا دیویڈی جو ہیں وہ پہلے بھی جموں آئے تھے, اب دوبارہ بھی آئے ہیں. انہوں نے اعلان کیا کہ 500 پیرا ملٹری کمانڈوز جو ہیں, یعنی کمانڈوز آپ کو پتہ ہے اسپیشلی ٹرینڈ ہوتے ہیں اور ان کو یہ جو ٹریننگ ایسی ہوتی ہے کہ وہ ٹارگیٹڈ آپریشنز کریں, ٹارگیٹڈ مشنز جو ہیں وہ اکمپلش کریں. یعنی اگر ان کو بتا دی جائے کہ ایک خاص اسپیسیفک محلے میں اسپیسیفک گھر میں اگر کوئی ٹیررسٹ کے خیال میں بیٹھا ہے تو وہ وہاں جا کے ڈائریکٹ ایکشن کر سکتے ہیں. وہ ہوتے ہیں کمانڈوز جو کہ گوریلا وارفیئر ٹائپ جو ہے وہ اس میں ٹرینڈ ہوتے ہیں اور ان کے پاس بہت اسپیشل اپریٹس ہوتا ہے, اسپیشل ان کے پاس ویپنز ہوتے ہیں, بڑے ایجائل ہوتے ہیں یہ لوگ. تو یہ اسپیشل پیرا ٹروپرز جو ہیں یہ آج فرسٹ ٹائم وہاں پہ نہیں ڈالے جا رہے, بلکہ جب آرٹیکل 35 سے آج سے 5 سال پہلے ریپیل کیا گیا تھا اور وہاں پر لائک کرفیو ٹائپ کا ماحول بنا دیا تھا پورے جموں اور کشمیر میں, تب بھی تقریباً 60-70 ہزار اسپیشل کمانڈوز جو ہیں وہ وہاں پہ بھیجے گئے تھے. اور معلوم نہیں انہوں نے کیا کیا اور اب یہ 500 آ کر یہ لوگ کیا کریں گے. بہرحال دیکھتے ہیں اس سے ریلیٹڈ کچھ اور. یہ بھی ایک انڈین آؤٹ لیٹ ہے, نیوز آؤٹ لیٹ ہے. یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ہیز ایکٹیویٹڈ لانچ پیڈز ان جموں اینڈ کشمیر, پلانس ٹو ریوائیو ٹیررزم گورنمنٹ سورسز سے آفٹر ڈوڈا اٹیک. آپ کو میں نے پہلے بھی کور کیا تھا کہ ڈوڈا میں بھی اٹیکس ہوئے ہیں, اور یہ میں آپ کو دکھا دوں گھٹوا یہاں پر بھی اٹیکس ہوئے ہیں. اور یہ پیر پنجال ماؤنٹن ریجز میں نے آپ کو دکھائی تھی. یہ ماؤنٹن ریجز کے اس طرف جتنا بھی علاقہ ہے وہ جموں کا ایریا کہلاتا ہے, اور اس کے اپوزٹ یہاں پر جو ویلی ایریا یہ سب کشمیر ویلی کہلاتا ہے. تو یہاں پہ جو جموں کی طرف یعنی پیر پنجال کے اس طرف جو ایریا یہاں پر ایکٹیویٹیز آج کل بہت زیادہ. ڈوڈا میں بھی اٹیک ہوا, کٹھوا میں بھی اٹیک ہوا. اب یہ لوگ جو کہتے ہیں انڈین فورسز کہ جی انفلٹریشن پاکستان کی طرف سے ہوتی ہے, اور پاکستان جو ہے وہ ملیٹنٹس کو ٹرین کر کے پاکستانی ملیٹنٹس جو ہیں وہ انٹر ہوتے ہیں جموں کے اندر, اور پاکستان یہ سب جو ہے وہ کام مطلب ٹیررزم کر رہا ہے جموں اور کشمیر. لیکن آپ یہ سوچیں کہ آزاد کشمیر بھی جو ہے ایکچولی تو کشمیر کا ہی حصہ ہے, اور اگر انفلٹریشن جو یہاں سے اگر جموں کے اندر ہو رہی ہے, اگر اس کو جو انڈین ملٹری ہے وہ نہیں دیکھ پا رہی ہے, ان کو نہیں پتہ چل رہا کہ کب اور کیسے وہاں پہ انفلٹریشن ہوتی ہے, تو پاکستانی ملٹری کے لیے بھی تو یہ ڈیفیکلٹ ہے کہ وہ کیسے دیکھیں گے کہ کس وقت کس ٹنل بنا کے یا کوئی ایسا گھاٹی کا راستہ بنا کے ہلز کے بیچ میں سے کشمیری نوجوان جو ہیں وہ آزاد کشمیر میں اگر انٹر ہوتے ہیں, اور اگر وہاں پر ان کے لوکل کوئی سمپیتھائزرز ہیں, ان کے رشتہ دار ہیں, ان کے دوست احباب ہیں جو ان کو کوئی جگہ دیتے ہیں یا ان کو کوئی ایسی فیسلٹی دے دیتے ہیں جو کہ پاکستانی گورنمنٹ کو نہیں پتہ ہے, اور وہاں پر وہ ٹریننگ یا ویپنس تھوڑی بہت لے کر جمع کر کے اندر آتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو جن کو وہ ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں ان کے پاس رائفلز ہی ہوتی ہیں, بندوقیں ہی ہوتی ہیں, ان کے پاس کوئی توپیں تو ہوتی نہیں ہیں جو کہ پاکستانی ملٹری نے ان کو پرووائڈ کر دی ہوں گی. تو یہ الزامات لگانا جو ہے یہ بہت غلط بات ہے, بیکاز آپ جو کشمیر اور جموں کے اندر پالیسیز آپ نے اختیار کی ہوئی ہیں, جو آپ نے ان کو آپ کی جو ملٹری ہے وہ اس سویلین پاپولیشن کو مستقل ٹیررائز کر رہی ہے اپنی موجودگی کی وجہ سے, کیونکہ آپ کی پولیس ان کی عورتوں کو بازاروں میں ہراس کرتی ہیں. آپ کی جو ملٹری ہے وہ جب ریڈز کرتی ہیں ولیجز کے اندر تو وہاں جا کر کے بھی وہ عورتوں کے ریپس کرتی رہی ہیں, اور پھر آپ نوجوانوں کو پکڑتے ہیں, ان کو فائر کر دیتے ہیں بغیر کسی مقدمے کے, پھر آپ ان کو اپنے جیلوں میں بند کر لیتے ہیں, اور فیملیز کو پتہ بھی نہیں لگنے دیتے کہ کہاں پہ کون سا نوجوان قید ہے, وہ ان کو کوئی خبر ہی نہیں ان کی ہوتی کہ ان بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو یہ ایک کمپلیٹ جو ہراسمنٹ تھراپی آپ نے لگا رکھی ہے جموں اور کشمیر کے لوگوں کے ساتھ. تو اس کے بعد آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کیا
ہوگا اور کس طرح سے وہ نوجوان وہاں کے جو لوگ ہیں وہاں کا عوام ہے وہ کس طرح ریاکٹ کرے گا. اور اگر وہ کچھ بھی ریاکشن کرتے ہیں یعنی کسی کو ایک چھوٹا سا حملہ جس میں وہ کسی ایک دو پہ فائرنگ کر رہے ہیں یا دو چار پہ کر رہے ہیں تو آپ فوراً کہتے ہیں کہ پاکستان یہ سب کچھ کر رہا ہے, اپنی حرکتوں کو آپ بالکل جو ہے وہ نظر انداز کر دیتے ہو. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اٹس ناٹ اے گڈ پالیسی. اگر انڈیا واقعی کشمیر کو اور جموں کو اپنے اندر انٹیگریٹ کرنا چاہتا تو وہ ایک کاؤنٹر ٹیررزم میں بھی کہا جاتا ہے کہ ون دا ہارٹس اینڈ مائنڈس, اور آپ ہارٹس اینڈ مائنڈ کو ون کرو, آپ ایسی اچھی پالیسیز ان کے ساتھ کرو, ایسی ان کی پروگرس کرواؤ, ایسا ان کو آئیڈیل اسٹیٹ بناؤ کہ ان کے خود ہی دل کہیں کہ جی ہم نے تو انڈیا کا پارٹ بننا ہے. تو لیکن وہ ایسا کر نہیں پائے, اور جو ان کی حرکتیں ہیں اس کی وجہ سے ہی یہ جو کشمیری نوجوان ہیں وہ کراس بارڈر کر کے آزاد کشمیر میں ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں کوئی طریقہ مل جائے, کوئی راستہ مل جائے, کوئی ہیلپ مل جائے, جو کہ ضروری نہیں ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ کروا رہی ہو بلکہ وہاں کے لوکل فیکٹرز جو ہیں وہ بھی یہ چیز ایکولی وہ کیپیبل ہوتے ہیں کہ وہ ایسے کر سکیں. سو جو آرمی چیف یہاں پر آ رہے ہیں بار بار اور انہوں نے یہ کی ہیں, یہ جو میٹنگز کر رہے ہیں اس میں انہوں نے بولا آپریشن آل آؤٹ ان جموں اینڈ کشمیر اور ایڈیشنل ٹروپس ڈپلائڈ, یعنی نہ صرف وہ ایڈیشنل ٹروپس بلکہ انہوں نے ایک نیا آپریشن کا اعلان کر دیا جس کا نام ہوگا آپریشن آل آؤٹ. اب آپریشن آل آؤٹ کے نام سے ہی آپ کو پتہ چل رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ پورے جموں کے اندر تمام ولیجز میں ریڈز کی جائیں گی اور تمام ولیجز کے اندر سرچ اینڈ کارڈن آپریشنز کیے جائیں گے, اور وہی آئرن فسٹ پالیسی جو اتنے سالوں سے کی جا رہی ہے وہی ایگزیکٹلی اسی اسٹیپس کو جو ہے دہرایا جائے گا. جموں کے فریش اٹیک آفٹر آرمی چیف وزٹس تھراٹڈ ان جموں راجوڑی بھی جموں کے اندر ہی ہے, وہاں پر فریش اٹیکس ہوئے ہیں. یہ 22 جولائی کی یعنی ایک دو دن پہلے کی کل کی خبر ہے غالباً, اس میں مزید اٹیکس ہوئے ہیں اور اسی دن ہوئے جس دن کے آرمی چیف وہاں پر وزٹ کر رہے تھے اپیندرا صاحب, اور ان کا وزٹ کو ایک طرح سے تھراٹڈ کر دیا گیا. یعنی انڈیا اتنا بڑا کنٹری, اتنی بڑی اس کی ملٹری, اتنی بڑی ملٹری پرویس, اس کا جب آرمی چیف جو ہے وہ جموں کے اندر آیا ہوا ہے تو اتنی بھی یعنی خوف نہیں ہے لوگوں کے اندر کہ وہ اسی دن اسی کے چند گھنٹے آگے اور پیچھے جو ہیں وہ اٹیکس کریں. اور وہ بھی اس دفعہ جو اٹیکس ہوئے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہاں ہوئے, وہ ہوئے ہیں سورسز سے heavily armed groups of terrorists attack an army camp and also house of Surya Chakra Awardi, ایک اور یہ حضرت ہیں جو جن کو کچھ دن پہلے پریزیڈنٹ نے مطلب سوریا چکرا یعنی کہ بریوری کا ایوارڈ دیا ہوا ہے, اس بندے کے گھر پہ اٹیک اور ایک آرمی کے کیمپ کے اوپر اٹیک. اور اس سے پہلے یہ تو بات ہو گئی سنڈے کی, اور اس سے پہلے فرائیڈے کے دن ٹیمپرری آرمی کیمپ جو کہ اٹ واز سیٹ ان اسکول, اس کے اوپر ایک ہیوی گن فائر اور گرینیڈ سے اٹیک ہوا تھا ڈوڈا ڈسٹرکٹ میں, اور اسی ایریا میں 4 سولجرز بھی پچھلے ہفتے ان کو بھی مارا گیا تھا. سو یہ ایک سلسلہ چلا ہوا ہے جس میں یہ اٹیکس ہو رہے ہیں, اور آپ دیکھیں کہ آرمی چیف جو انڈیا کا وہاں پہ پہنچا ہوا ہے اس وقت بھی وہ لوگ وہ اٹیک کر رہے ہیں جس کے سے یہ وہ ثابت کر رہے ہیں کہ جی ہم بالکل خوش نہیں ہیں انڈین پالیسی سے, انڈین گورنمنٹ کی جو حرکت ہے ان سے ہم بالکل خوش نہیں ہیں, اور ہم اپنی آزادی کے جدوجہد جاری رکھیں گے. لیکن وہ کبھی بھی نہیں مانتے انڈینس کہ یہ لوکل لوگ ہیں جو کہ پریشان ہو کر اور مطلب بہت زیادہ فرسٹریٹ ہو کر ایسے کرتے ہیں, بلکہ وہ ڈائریکٹلی جو ہے پاکستان کو ہٹ. میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بھی بتا دوں کہ یہ انڈیا جو ہے وہ کشمیر جو ہے وہ دنیا کا موسٹ ملٹرائز زون ہے, اور اس کے اندر 7 لاکھ فوجی ہیں جو کہ مطلب آپ سمجھیں ان کی ریشیو جو ہے نا وہ ایسی ہے کہ 1 درجن انسانوں کے اوپر 1 یا 2 فوجی اور پولیس ہوتے ہیں, جو کہ بہت ہی ان نیچرل ہے. بیکاز نارمل ممالک میں جو ہے نا چند 100 یا چند ہزاروں کے اوپر جو ہے نا 1 فوجی تعینات ہوتے ہیں یا 1 پولیس کا آدمی تعینات ہوتا ہے. تو یہ دنیا کا ویسے ہی موسٹ ملٹرائز زون ہے, 7 لاکھ فوجی اپنے پہلے ہی وہاں پہ موجود ہیں. اب آپ اس میں 500 کمانڈوز ایڈ کر کے کیا پروو کرنا چاہ رہے ہو. اور یہ بھی میں آپ کو ریمائنڈ کروا دوں کہ آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ جو کہ لاگو ہے بہت دہائیوں سے,
انڈیا کے اندر 2009 کی، یہ میں آپ کو ایمنیسٹی کی یہ بتا رہی ہوں رپورٹ ہے، اور اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ یہ AFSPA ایکٹ جو ہے اس کو ریپیل کر دو، ختم کر دو، بیکاز اس ایکٹ کے تحت جتنے بھی وہاں کی پولیس ہے اور آرمی ہے اس کو جو ہے وہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ وداؤٹ انویسٹیگیشن، وداؤٹ اینی انٹروگیشن، وداؤٹ اینی کورٹ پروسیجر، جوڈیشل پروسیجر، آپ جس کو بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ٹیررسٹ ہے، آپ اس کو شوٹ کرو اور مار دو. تو جب اتنا پاور آپ دے دیتے ہو آرمی کے لوگوں کو اور پولیس کو، تو پھر وہ تو اپنی ذاتی گرجز بھی نکالنے کے لیے ان کو ماریں گے، اور وہ اپنے ذاتی فائدے اٹھانے کے لیے بھی ان کو ماریں گے، ریپ کریں گے، جو بھی کریں گے. ان کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور نہ ہی ان کو پوچھا جاتا ہے. سو یہ سب کچھ انڈیا میں ہو رہا ہے، کشمیر میں ہو رہا ہے، اور اس سب کی موجودگی میں اگر اس طرح سے انڈین آرمی جو ہے یا انڈین جو اتھارٹیز اگر پاکستان کو ہی بلیم گیم کرتی چلی جائیں گی تو پھر ان کے لیے حالات بہتر ہوتے ہوئے تو دکھائی نہیں دے رہے.